حضرات حسین کا ایک پیغام بھی تھا، اور آسان لفظوں میں میں اگر کہوں تو کربلا کے اندر دو کردار تھے، ایک کردار حسین ابن علی کا تھا اور ایک کردار یزید کا تھا۔ یزید کا کردار کیا تھا کہ یزید شراب پیتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، رنڈی بازی کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، اسلام کی حدوں کو توڑتا تھا، ماں بہن کا لحاظ نہیں تھا۔ تو یہ ایک کردار ہے یزید کا، اور ایک کردار ہے امام علی مقام حضرت امام حسین کا۔ حسین ابن علی کا کردار کیا تھا کہ آپ قرآن کے قاری بھی تھے تو مسجد کے نمازی بھی تھے، اور یہ دو کردار ہیں۔ آج ہم خود جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کون سا ہے۔ اگر ہم حسین ابن علی کے نعرے لگائیں اور ان سے وفا کا رشتہ بتائیں، لیکن اگر ہمارا کردار یزید والا ہو اور نعرے حسین ابن علی کے لگائیں تو ہمیں پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو کردار تھے کربلا کے میدان کے اندر، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، تو ایک پیغام بھی تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے پوچھا ٹائم کیا ہے، کہا کہ جمعہ کی اذان ہو گئی۔ فرمایا حسین ابن علی کو پھر ظہر کی نماز پڑھ لینے دو۔ اب جناب پانی نہیں تھا جس سے وضو کر لیتے، خون سے ہی وضو کر لیا۔ کعبے کی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھا، کعبہ کدھر ہے؟ آواز قدرت آئی ہے، حسین کعبے کو تلاش نہ کر، آج جدھر تیرا چہرہ ہوگا ادھر ہی کعبہ آ جائے گا۔ آخری وقت تو سر سجدے کے اندر تھا، بھانجے بھتیجے قربان ہو گئے، ایون کہ آپ کے بیٹے بھی شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ علی اکبر اور علی اصغر جیسے آپ کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے بھی شہادت حاصل کر لی، اور اس طرح کے کنبہ کٹ گیا تھا۔ حسین ابن علی اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ سجدے میں گئے۔ ہاں پیغام یہی تھا کہ میاں کنبہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، اگر آذان کی آواز آ جائے تو اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لیا کرنا۔ ایک پیغام تو آپ کا نماز کا تھا، اور دوسرا پیغام کیا؟ سر تن سے جدا ہو گیا۔ یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر کو نیزے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب وہ لے کر جا رہے تھے تو قرآن سننے کی آواز آئی تو دیکھا کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب غور کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پر تھا، لب ہل رہے تھے اور لبوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میاں گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ بھی آسان ہے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ بھی آسان ہے، نماز میں قرآن پڑھنا یہ بھی آسان ہے، تہجد میں قرآن پڑھنا یہ بھی آسان ہے، بیت اللہ میں جا کر قرآن پڑھنا یہ بھی آسان ہے، لیکن نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن پڑھنا یہ فقط حسین ابن علی کا کام تھا۔ تو آپ نے پیغام آپ کا یہ تھا کہ نہ تو اللہ کی نماز کو چھوڑنا اور نہ قرآن کو چھوڑنا۔ آج میں اور آپ جائزہ لیں، کیا ہم نے پیغام حسین کو یاد رکھا ہوا؟ کیا ہمارا اس کے اوپر عمل ہے کہ نہیں؟ بس یہی پیغام ہے۔ اگر ہم امام علی مقام کے پیغام کو یاد رکھ لیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، قبر اور حشر میں بھی اللہ مہربانی فرمائے گا۔ اسی بات پہ میں بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے شامکین پریس کلب اجرا شامکین کے دوستوں نے یہ انعقاد کیا اور اس محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔